بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے، بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کو ایک شکست ہوئی ہے۔ پورا زور لگایا تھا، پوری بددیانتی دکھائی تھی، پوری طرح سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، پوری طرح سے مزید سسٹم پر اپنے من مانے فیصلے کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے۔ اس شکست کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک غائب بندہ گھر پہنچ گیا ہے۔ اس غائب بندے کے حوالے سے مجھے ایک سورس نے بڑی مزیدار بات بتائی تھی، تو وہ بات پوری ہوئی ہے۔ یہ غائب بندہ کیسے پہنچا اور اس کے گھر واپس پہنچنے میں واٹس ایپ کا کیا کمال ہے، یہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور متحدہ قومی موومنٹ نئی متحدہ، جس میں فاروق ستار واپس آ گئے، مصطفیٰ کمال واپس آ گئے، خالد مقبول صدیقی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بار پھر متحدہ ہے۔ یہ نئی متحدہ قومی موومنٹ 12 فروری سے کیا کرے گی، اس سوال کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ پہلے یہ خبر دیکھ لیجئے کہ کابینہ نے ہماری کابینہ نے نئے اضافے کی خوشخبری سنائی ہے ہمیں، شہباز شریف صاحب نے، اور 5 نئے معاونین خصوصی مقرر کر دیے ہیں۔ ایم این اے راو اجمل خان اور ایم این اے ملک سہیل خان یہ معاون خصوصی مقرر کیے گئے ہیں۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور ایم این اے چودھری حامد حمید یہ بھی معاون خصوصی مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ایم این اے قیصر احمد شیخ یہ چنیوٹ والے یہ بھی معاون خصوصی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ انتخابات کرائے، ملک متحمل نہیں ہو سکتا عمران احمد خان نیازی کی سیاست کا، لیکن جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کے بھاڑے کے ٹٹو صحافی اس پر چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بے شرم قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اب قومی خزانہ بوجھ نہیں بن رہا، اب مذاق نہیں اڑ رہا، یہ باقاعدہ طور پر جس طرح سے قابض ہوئے اور جس طرح سے یہ اپنے ہی لوگوں سے مسلسل بلیک میل ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، برہنہ ہو چکے ہیں سب کے سب۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، فروخ حبیب صاحب ان کے خلاف جو مقدمہ ہوا، اس مقدمے میں جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں جو فیصلہ لکھا ہے، اس فیصلے کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیا خوبصورت یہ فیصلہ ہے۔ یہ سردار محمد صاحب کا فیصلہ ہے۔ آخری پیرا میں انہوں نے لکھا ہے، ان ویو آف دا ابو، ان تمام باتوں کی روشنی میں، تیسرا پیرا ہے، آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہیں از ڈائریکٹڈ ٹو بی ریمینڈ ود ان 4 کارنرز آف لا، قانون کے دائرے میں رہیں، اینڈ ٹو ڈیل ود دا پٹیشنر ان اکارڈنس ود لا، اور جو پٹیشنر ہیں ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، وداؤٹ بینگ پریجوڈس فرام اینی ادر کوارٹرز، کہیں سے کوئی دباؤ وغیرہ قبول نہ کریں، ڈسپوزڈ آف اکارڈنگلی۔ یہ فیصلہ ہے۔ ہماری عدالتوں کو ایسے فیصلے چاہیے۔ وہ جو ورک صاحب نے عمران ریاض خان کے کیس میں فیصلہ دیا، ہماری عدالتوں کو ایسے فیصلے دینے ہوں گے۔ عدالتیں جس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں پاکستان میں، اب ان فیصلوں پر آپ دیکھیے پذیرائی ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی صاحب اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کو سراہ رہے ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب ان کی جو ضمانت مسترد ہوئی ہے، اس ضمانت کی مسترد ہونے کو چلے میں مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب نے رانا ثناء اللہ کو جب لے کر آ رہے تھے، وہ جو خادم رضوی صاحب مرحوم جو گالی وہ سب سے زیادہ دیتے تھے، وہی گالیاں دی نا شیخ رشید صاحب نے، تو گالیاں دیکھے غلط کیا، بالکل میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ کو، بلاول کو، زرداری صاحب کو شیخ رشید صاحب نے گالیاں دی، بالکل غلط کیا۔ لیکن یہی گالیاں اور اس سے سنگین جو شیخ رشید نے باتیں کی، اس سے سنگین باتیں رانا ثناء اللہ نے کی ہوئی ہیں، بلاول کے بارے میں، بلاول کی شادی کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، ذاتیات پر مبنی گھٹیا حملے رانا ثناء اللہ نے کیے، اور رانا ثناء اللہ تو نون لیگ کی اپنے لوگوں پر، نون لیگ کی خواتین پر بھی بہت ہی فضول حملے کر چکے ہیں ماضی میں۔ یہ کیے، کوئی مقدمہ وغیرہ، کوئی توہین وغیرہ نہیں ہوئی ان لوگوں کی۔ یہ توہین بھی بڑی ان کی سلیکٹیو توہین ہے، جگہ دیکھ کے توہین ہوتی ہے ان لوگوں کی، تو وہ توہین ہو گئی ہے۔ شیخ رشید کی ضمانت بھی مسترد ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے مطابق کروائے جائیں،
اس کی تاریخ کا فوری اعلان کیا جائے، آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 224 دو اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پر زور دیتا ہے۔ لازمی فرض ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) الیکشن کمیشن کو شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا فرض اس کو تفویض کرتا ہے، اس سے تقاضا کرتا ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں الیکشن کمیشن کو ہی آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ صدر مملکت نے خط لکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں مانتا کون ہے؟ عدالت کی نہیں مانی الیکشن کمیشن نے، عدالت نے کہا کراؤ اسلام آباد کی الیکشن، نہیں مانی، تو اب صدر مملکت نے خط لکھا ہے جو حکومت ہے اور جو حکومت کے دوست ہیں یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، کر لیں، کتنی کر سکتے ہیں؟ ایک حد ہے۔ آپ عوام کو روکنا چاہتے ہیں، عوام کو تو نہیں روک سکتے، آپ پہلے بھی نہیں روک سکے تھے، جب اسلامی جمہوری اتحاد بنایا دیگر چیزیں کی نہیں روک سکے تو اب بھی نہیں روک سکیں گے۔ وہ کسی نے شعر کہا تھا بہت خوبصورت، لیکن میں پھر بھی اس میں تحریف کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ میں نے اس کو اتنا روکا جتنا روکا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ایک طاقت سے کتنا روکا جا سکتا تھا۔ تو یہ والا معاملہ ہے، کوئی خاص کامیابی اس میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہے 43 سیٹوں کا، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو 43 سیٹیں راجہ پرویز اشرف نے منظور کی تھیں استعفے کی صورت میں، یہ ہو گیا ہے معطل فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے فوری ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا۔ الیکشن کمیشن جب قاسم سوری کہتا ہے تب ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا، پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف 35 پنکچر لگاتے ہیں، پھر 43 لگاتے ہیں، الیکشن کمیشن فوری طور پہ منظور کر لیتا ہے۔ تو یہ والے منظور نہیں ہوئے، یہ قومی اسمبلی میں گیا راجہ پرویز اشرف، بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ راجہ ریاض قائد حزب اختلاف ہوگا، پوری اپنی مرضی کریں گے۔ اب آپ اس معاملے میں کہ کم از کم نگراں حکومت کیسے آئے گی، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ راجہ ریاض تو گیا، ایک پوسٹر پاڑ دینے والا آدمی گیا، اسی طرح سے نور عالم خان گیا۔ یہ جو آپ لوگوں نے بند کمروں کا فیصلہ کر کے رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں سب کچھ کیا تھا، یہ فارغ ہو گیا عدالت سے۔ کتنا زور لگا کے روکا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سرچ کروں، عامر سعید راں پرویز الہی صاحب کے بہت قریبی آدمی، بہت قریبی دوست اور سینئر وکیل رہنما غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، پولیس کہہ رہی تھی ہمارے پاس نہیں ہے، ایف آئی اے کہہ رہی تھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ حکومت کے دوستوں کو پتہ ہے۔ مجھے ایک سورس نے یہ کہا کہ جب یہ جو پرویز الہی صاحب کے قریبی آدمی بھٹی صاحب ہیں، یہ بھٹی صاحب جب پھڑ لیے جائیں گے تو عامر سعید راں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ پتا چلا کہ عامر سعید راں کا واٹس ایپ آن ہوا ہے، اس کے بعد بھٹی صاحب گرفتار ہو گئے سندھ سے۔ ڈاٹس کنیکٹ کریں آپ، مزہ آئے گا آپ کو۔ اس کے بعد بھٹی صاحب سندھ سے گرفتار ہو گئے، وہ وہاں ضمانت کے لیے جا رہے تھے۔ جب بھٹی صاحب گرفتار ہو گئے رات میں، تو پھر کچھ اسی وقت جو ہے وہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ عامر سعید راں کا واٹس ایپ آن تھا۔ اس کے بعد عامر سعید راں، عدالت نے حکم دیا تھا، وہ گھر پہنچ گئے، ان کے بھائی نے بتا دیا کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں، اور بھٹی صاحب ہو چکے ہیں گرفتار۔ حکومت کے دوستوں کو پتا تھا، اور حکومت کے دوستوں نے اس سلسلے میں کام دکھایا، بندہ گھر آ چکا ہے، واٹس ایپ نے کمال دکھا دیا ہے، بھٹی صاحب کی تمام معلومات مل گئی تھیں اور یہ کام ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ سرچ کروں میں کہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں کراچی میں گورنر ہاؤس کے پیچھے جو فوارہ چوک ہے، یہاں 12 فروری کو جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ پہلے یہ 12 فروری کو جلسہ کریں گے، جلسہ کرنے کے بعد یہ وہاں اسی مقام پر دھرنا دے دیں گے۔ اب متحدہ قومی موومنٹ کے مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے، پھر کراچی ہماری مرضی کے مطابق چلے گا، ہم 16 مارچ کو جو ہم سے 14 سیٹیں چھینی گئی تھیں وہ بھی لے لیں گے۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں نل اینڈ وائڈ، ہم 75 یوسیز مانگ رہے ہیں، 53 یوسیز یہ حکومت مان رہی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ٹھیک؟ تو ہم کراچی کا حق لیں گے۔ یہ لوگ اس سے پہلے انتخابات پر راضی تھے تو اسی طرح سے راضی تھے، 4 بار ملتوی ہوئے انتخابات، تو یہ لوگ راضی تھے اس پہ، پورے شہر میں انہوں نے پوسٹرز، بینرز، جھنڈے لگا دیے تھے، تب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر راضی ہو گئے۔ تب متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ والا فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ شہر کا میئر جیالہ ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد یہاں سندھ میں بھی حکومت نے اور حکومت کے دوستوں نے کچھ فیصلے کیے، اور حکومت کے متحدہ قومی موومنٹ والے دوست جو تھے وہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، جب کچھ نہیں بن پایا
تو پھر آخر میں ان لوگوں نے بوائکاٹ کر دیا. اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے کس درجے کا شہری سمجھتے ہو, مجھے کس درجے کا شہری سمجھتے ہو, مجھے پانی نہیں دیا, مجھے نوکریوں میں کوٹا سسٹم ڈال دیا, کوٹا سسٹم میں جو میرا حق مارا, جتنا حق میرا رکھا ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ حق بھی مجھے نہیں دیتے, کس درجے کا شہری سمجھتے ہو مجھے. تو ان میں سے کون سی حقیقت بدلی ہے پچھلے کچھ عرصے میں جا کے آپ پھر واپس بیٹھ گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ان میں سے تو کچھ بھی نہیں بدلا, اور اب بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے, اور اس کے بعد بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو, لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. آپ کے یہ تمام تر فیصلے جہاں سے ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, وگرنہ نکلیں باہر اپنا حق مانگیں. ان لوگوں کو فارغ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس وقت آپ, لیکن نہیں کریں گے آپ, کیونکہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں آپ, وہ طاقت آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جو گورنر سندھ کی سیٹ آپ کو چاہیے تھی نسرین باجی یا وسیم بھائی کے لیے, وہ نسرین باجی یا وسیم بھائی کے لیے تو آپ کو نہیں ملی. وہ جن کے لیے ملی وہ آپ کے نمائندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے نمائندے تو نہیں ہیں. تو آپ فوارہ چوک پہ ایک بار پھر فیصلہ کر لیں, آ جائیں. اس شہر کے لوگوں کو آپ کی نمائندگی چاہیے, لیکن آپ یہ نمائندگی کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.